کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، مومن جو ہے وہ بہت تانے دینے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے. یعنی لعنت کرنا بھی یہ برا کام ہے اور تانے بازی بھی کیا ہے، بہت ہی بری عادت ہے. تو مومن کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی. آج ہم نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 160 میں لعنت کے دائرے سے جو لوگ بچ سکتے ہیں ان کا ذکر ہوا ہے کہ اگرچہ ان سے سابقہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اللہ رب العالمین کے ہاں ہر چیز کی معافی ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہو. اور معافی کا طریقہ کار کیا ہے کہ بندہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اور جس غلطی کو وہ کرتا رہا ہے یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں بالخصوص جیسے حق بات کو چھپانا ہوتا ہے، اب اس کو بیان کرے لوگوں کے لیے. جس زور و شور سے اللہ کے دین کی مخالفت کی ہے اس نے، اسی زور و شور سے اب کیا کرے، تبلیغ کرے، اسی زور و شور سے اب دین کا پرچار کرے. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا. تو جو لوگ پرماننٹلی اپنی اس ضد پر ہٹ درمی پر ہوتے ہیں اور ان کی حالت یعنی موت جو ہے اسی حالت میں ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اب اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے، یعنی حالت کفر میں ان کی کیا ہو گئی، موت آ گئی. وہم کفار اور وہ کافر تھے، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم جن پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی، سب کی. خالدین فیہا اور یہ اس لعنت کے اندر گرفتار رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں گرفتار. لا یخفف نہ کم کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. یخفف تخفیف سے ہے، تخفیف کا مطلب ہلکا کرنا، کم کرنا. ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینظرون مہلت دی جائے گی، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی الہ یا معبود، الا مگر ہوا وہی، الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان، نہایت مہربان. دوبارہ سے دیکھیں گے ترجمہ. ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے. یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفار تھے. اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم جن پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یعنی اس لعنت میں، پھٹکار میں، اللہ کے غضب میں گرفتار رہیں گے. لا یخفف نہ کم کیا جائے گا، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، یعنی انہیں مہلت بھی نہ دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے. محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ پچھلے سبق کا
تتمہ ہے، یعنی پیچھے جو کچھ بیان ہو چکا ہے اب یہ اس کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ کیا بیان ہو رہا ہے؟ خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ ایمان والے جو ہدایت یافتہ ہے، فلاح پانے والے ہیں، دوسرے نمبر پر پکے ٹھکے جو کافر ہیں، اور تیسرے نمبر پر منافقین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، اہل کتاب کو مخاطب کیا، قبلے کی تبدیلی اور تمام انسانوں کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جمع ہونے کا حکم صادر فرما دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین خواہش قبلے کی تبدیلی کو پورا فرما دیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چونکہ حجت قائم ہو گئی، فرمایا جو بھی اب حق سچ دین کو چھوڑ کر مرے گا، حق سچ دین کو اس کی زندگی میں آ گیا، اس کو پتہ چل گیا، اس کے باوجود وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ اپنی خیر منائے، اپنی خیر منائے، اس لیے کہ اس نے مالک کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا لعنت کا پھٹکار کا وہ مستحق ہے، اور اس لعنت اور پھٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہے گا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ توبہ کر لی جائے، اصلاح کر لی جائے، اور پھر جس قدر مخالفت کی ہے اسی قدر لوگوں کے سامنے اس کا پرچار کیا جائے۔ تو واضح بات ہے محترم بھائیوں، آج کا جو سبق ہے الفاظ بالکل عام فہم ہے، سادہ الفاظ ہے۔ ماتو، اس کا واحد جو ہے ماتا ہے، ہاں جی، ماتا، ماتا، ماتو، جمع کا صیغہ آ گیا۔ اسی طرح سے کفرو، یہ کفر سے ہے، کفرا، کفرا، کفرو، جمع کا صیغہ آ گیا۔ لعنت اللہ علیہم، ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی۔ اب اس سے یعنی سابقہ کوتاہیوں سے تائب ہو کر ہی بندہ کسی راہ راست پر آ سکتا ہے، آئندہ لوگوں کے لیے حق کو واضح کرے، بیان کرے۔ لیکن جو حالت کفر میں مر گئے وہ ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار رہیں گے، اور اللہ نے واضح کر دیا لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کسی قسم کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ ہلکے سے ہلکا عذاب بھی وہاں سخت ترین ہے، یاد رکھیں، ہلکے سے ہلکا عذاب بھی وہاں پر کیا ہے؟ سخت ترین ہے، اور جو سخت ترین ہے وہ تو اس کی تو بات ہی نہ پوچھیں۔ ہلکے سے ہلکا عذاب وہاں پر کیا ہوگا؟ صحیح بخاری شریف میں ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جس بندے کو دیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ کی جوتے پہنائے جائیں گے، جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ اتنی ہیٹ ہوگی، اتنی تپش ہوگی ان کی کہ اس ہیٹ اور تپش سے اس کا جو دماغ ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا، وہ ہنڈیا جس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے نا، اور وہ اوپر سے کھولنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی وہ جہنم کی آگ کے جوتوں سے جو ہے اس کا سر دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا کھول رہی ہوتی ہے۔ تو یعنی اس کا یہ ہلکے سے ہلکا عذاب ہے، یہ کیا ہے؟ ہلکے سے ہلکا عذاب ہے۔ اور جو سخت ترین عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ ان سے کسی قسم کا کوئی عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ مہلت سے مراد کیا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، یا اللہ ایک چانس دے دے، ہمیں ایک چانس ہمیں دے دے، ہمیں ایک دفعہ موقع دے دیا جائے۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، یعنی ہائے کاش مجھے کوئی تھوڑی سی مہلت دے دی جاتی، فاصدق واکن من الصالحین، بندہ کہے گا کہ میں صدقہ کر لوں اور میں نیکوکار بن جاؤں گا۔ وہاں پر یہ خواہش اور تمنا ضرور کرے گا بندہ، لیکن مہلت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ وقت کیا ہو گیا ہے؟ ایکسپائر ہو گیا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کی روح سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کفار کے اوپر نام لیے بغیر، کفار کے اوپر نام لیے بغیر لعنت ملامت کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، عام طور پر کسی بھی انسان کو نامینیٹ کر کے اس پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ہمیں آپس کے اندر جو ہے رہتے ہوئے، خاص کر گھریلو زندگی میں، عائلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، تو کسی پر لعنت کرنی ہی نہیں چاہیے، لعنت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ایون کہ جانور اور اس طرح سے سواری وغیرہ کسی بھی چیز پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور،
ہاں جی، پھٹکار ڈالنا، اللہ کی رحمت سے دور قرار دینا۔ تو لعنت ملامت سے ہمیشہ ہی بچنا چاہیے۔ جو ایمان والا ہے وہ اس چکر میں نہیں پڑتا، وہ اپنی زبان کا ایسا استعمال نہیں کرتا کہ کسی کی دل آزاری ہو یا کسی پر لعنت پھٹکار وہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، مومن جو ہے وہ بہت تانے دینے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی لعنت کرنا بھی یہ برا کام ہے اور تانے بازی بھی کیا ہے، بہت ہی بری عادت ہے۔ تو مومن کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی۔ کون کون سی؟ ایک تانے والی اور دوسرے نمبر پر لعنت کرنے والی۔ توجہ ہے نا بھائیوں کی؟ یعنی ایک تانے دینے والی اور دوسری کیا ہے، ملامت کرنے والی، لعنت کرنے والی۔ تو لیکن اگر دیکھیں اگر ہم تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، بہت عام ہیں۔ تانے بازی تو اس قدر ہے کہ تانے مار مار کے بندے نو اونجی جیندہ نہیں رہن دیندے، اور لعنت ملامت وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس بات سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا، یہاں تک کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک عورت نے اپنی اونٹنی پر لعنت کر دی۔ کیا کر دی؟ اونٹنی پر لعنت کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز کو سن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی پر سے سامان اتار دو، یہ عورت اب پیدل آئے گی یا کوئی اور سواری اس کو دی جائے، اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، اس اونٹنی کو کیا کر دو؟ آزاد چھوڑ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ، اب یہ ملعونہ ہو گئی ہے، اب یہ پھٹکار والی ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر سفر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو آزاد چھوڑ دو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ قافلے کے ساتھ لعنت والی چیز جا سکتی نہیں۔ تو اس لحاظ سے بھائیو کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی ذی روح پر، کسی بھی چیز کے اوپر لعنت ملامت کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہاں اللہ کے دشمنوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت ملامت کی ہے، لیکن نام لیے بغیر، نام لیے بغیر اوور آل تمام کفار کے اوپر یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا اللہ جو شخص یہ کام کرتا ہے، یا اللہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے، یا اللہ جو بھی تیرا دشمن ہے، یا اللہ جو بھی مسلمانوں کا دشمن ہے، اس پر لعنت ڈال، اس پر پھٹکار ڈال۔ تو اس طرح سے بد دعا کی جا سکتی ہے، ادروائز کسی کا نام لے کر بد دعا یا لعنت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، مرنے سے قبل اس کو اگر توبہ کی توفیق ہو گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسا کہ ابو سفیان، آپ جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرما دی تھی۔ اسی طرح سے بھائیو بہت سارے اور بھی لوگ ہیں، تو کسی بھی کافر کا نام لے کر اس کے اوپر لعنت ملامت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب آخری جو آیت آج کے ہمارے سبق کی ہے وہ ہے 163 نمبر آیت۔ اب اس کے اندر ایک نیا مضمون اور پچھلے مضمون کا تتمہ اور اگلے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ توحید پر بات ہوگی۔ کس پر بات ہوگی؟ توحید پر بات ہوگی۔ بنی اسرائیل کو معزول کیا اور اس کے بعد امت کی اصلاح کے لیے اب ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر اقسام البر ہے، نئی امت کے جو تقاضے ہیں، وہ کون کون سی ذمہ داریاں اس کے اوپر رکھی گئی ہیں، وہ سب کچھ اس کے اندر بیان ہوگا۔ اور آغاز کیا اللہ رب العالمین توحید سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے، الہ تمہارا ایک ہی ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہے محترم بھائیو؟ مسئلہ توحید کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الہ کہتے ہیں جو عقل کے احاطے میں نہ آ سکے، عقل کے احاطے میں نہ آ سکے، سب اس کے سامنے عاجز ہوں، سب اس کے سامنے عاجز ہوں، سب اس کے محتاج ہوں، اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو الہ معبود، اس کی یعنی جو توحید ہے، مسئلہ توحید، اس کے اندر تین چیزیں لازمی ہیں۔ تین چیزیں کیا ہے؟ لازم ہے۔ ایک ہے توحید ربوبیت، توحید ربوبیت یعنی رب ہونے کے اعتبار سے اس کو یکتا تسلیم کرنا۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ اور اس طرح سے دوسرے نمبر پر ہے توحید الوہیت، اور توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کرنی ہے تو فقط اور فقط صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اسی کی کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات، جو اللہ کے نام ہیں وہ کسی اور کو ہم دے نہیں سکتے، اسی طرح سے جو اللہ کی صفات ہیں وہ ہم کسی اور کو دے سکتے
نہیں. اللہ کی صفات بھی کسی کو نہیں دے سکتے. مثلا اللہ کی صفت ہے دور یا نزدیک سے سننا، ہر ایک کی سننا. اب یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اگر ہم یہ صفت کسی اور کے اندر بھی مان لیں، اپنے پیر و مرشد کے اندر مان لیں کہ وہ دور سے بھی سنتا ہے، نزدیک سے بھی سنتا ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ہمارا پیر و مرشد ہماری ہر حالت سے کیا ہے؟ واقف ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ یہاں برنالے کی بات ہے، ایک میں بازار میں تھا تو ایک ملنگ کو میں نے دیکھا، وہ کنگ اس نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ میں بھی اسی دکان پر بیٹھا تھا تو وہ بھی آ گیا. بات چیت ہوئی شروع، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جناب کیا حال ہے آپ کا، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جڑے حال چ ہاں میرے مرشد کو پتہ ہے، میں جڑے حال چ بھی ہاں میرے مرشد میں پتہ ہے. میں پوچھا نمازاں نمازاں کے صورت حال ہے، نماز وغیرہ پڑھ دے کوئی نہیں؟ آندا ہے نہ نیتی ہے تے نہ قضا کیتی ہے، نہ نیتی ہے نہ قضا کیتی ہے، یعنی ہر وقت ہم نماز میں ہیں اور ہر وقت. اور وہ صورتحال کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے مرشد پیر و مرشد کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے اور انہوں نے ہمیں اپنے دل میں بسایا ہوا ہے، لہذا ڈائریکٹ کنیکشن چل رہا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن چل رہا ہے. کوئی مطلب درمیانے بریک ہی کوئی نہیں، نہ کوئی بجلی جانتی ہے نہ کوئی دوسرا مسئلہ ہے، ڈائریکٹ چل رہا سارا نظام. اب جب یہ صورتحال ہو محترم بھائیو، تو یہ اللہ کی صفات کو کیا کر دیا ہم نے؟ دوسروں کو دے دیا. تو یہ اللہ کی صفات ہے. ڈائریکٹ کنیکشن کس کے ساتھ چل سکتا ہے بندے کا؟ اللہ کے ساتھ چل سکتا ہے. سمجھ آگی بات کی؟ تو توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اور تیسرے نمبر پر توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ کی جو نام ہیں وہ کسی کو نہیں دیے جا سکتے، اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی کو دی جا سکتی نہیں. بغیر وسائل کے ہم کسی کے محترم بھائیوں دور نزدیک سے بات سن سکتے نہیں. بغیر وسائل کے صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہی وہ سن سکتی ہے، دور یا نزدیک سے. وسائل سے مراد یہاں سے امریکہ آپ کی بات ہوتی ہے تو ایک وسیلہ ہے نا، موبائل ہے، نیٹ ہے، فلاں فلاں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ وسیلہ. اب یہاں سے کوئی بندہ کہے کہ میں نے امریکہ کی خبر آپ کو دے دی تو لہذا مجھے سارا کچھ پتا ہے یا میں سب کچھ جانتا ہوں، تو یہ بات کیا ہوگی؟ غلط ہوگی. بغیر وسیلے کے، یعنی بغیر کسی ذریعے کے، کسی چیز کو استعمال کیے بغیر کسی کی بات کو سننا دور یا نزدیک سے، محترم بھائیو یہ صرف اور صرف کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو توحید کا مسئلہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی عمل قبول نہیں، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، اور اس کے علاوہ جتنے مرضی گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر قادر ہے، اس کو معاف کر دے گا، معاف فرما دے گا. تو بھائیو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے پلے سے باندھ لینا چاہیے. اب ہمارے ہاں محترم بھائیو جو شرک چل رہا ہے نا وہ بڑے خفی انداز سے چل رہا ہے. مثلا ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور کسی اور کو بھی مانتے ہیں، اور کسی اور کی بھی بندگی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے انجانے میں کر رہے ہیں، لاشعوری طور پر کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا معنی ہے اس کا؟ تمام زبانی باتیں، تمام بدنی باتیں اور تمام مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. لیکن ادھر سے کوئی شخص آتا ہے اور یا پھر ہم کوئی ایسی صدا لگاتے ہیں، مثلا مالی عبادت جو ہے وہ ہم اللہ کے لیے، مالی عبادت کے اندر نظر، نیاز، قربانی، صدقہ، زکوٰۃ سب کچھ مالی عبادت کے اندر آتا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نظر اللہ نیاز حسین کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہہ دیتے؟ یعنی نظر اللہ کی ہے اور نیاز کس کی جا رہی ہے؟ حسین کی نیاز جا رہی ہے. اچھا یہ جناب فلاں کے کنڈے ہیں، یہ جناب 11ویں کی کھیر جو ہے یہ فلاں کی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں محترم بھائیو جو ہمیں کھینچ کر کس کی طرف لے کر جا رہی ہیں؟ غیر اللہ کی طرف جا رہی ہیں، شرک کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اور یہ صرف یہ جو ہے اللہ کی توحید کے اندر یعنی اس انداز سے شرک ہو رہا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا. تو بھائیو یاد رکھیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام عبادات بھی اسی کے لیے ہیں، وہ مالی ہوں، بدنی ہوں یا زبانی ہوں، کسی بھی قسم کی. تو یہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور اس مسئلے کو سمجھے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے. جتنے مرضی محترم بھائیو ہم صدقات کر لیں، خیرات کر لیں، حج پڑھ لیں، یا اسی طرح سے بھائیو نمازیں پڑھتے رہیں، حج اور روزے رکھتے رہیں، لیکن اگر توحید کا مسئلہ درست نہیں ہے تو ہمارے سارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟
ہماری ساری جو محنت ہے وہ رائگاں چلی جائے گی۔ تو اگر توحید ہے اور عمل تھوڑے بھی ہیں تو تب بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس توحید کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو توحید کے اوپر آئیں، توحید کو اپنائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی موت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔